السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سہیل آفریدی سے ایک سوال کیا تھا کراچی میں ایک صحافی نے گزشتہ رات کو، اور بہت لیٹ نائٹ یہ سوال ہوا تھا۔ سوال یہ کیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف پر دہشت گرد حملہ کیوں نہیں کرتے، یا ان پر دہشت گرد حملہ نہیں کرتے۔ اس پہ سہیل آفریدی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان پر بڑا ٹکا کر جواب دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا جناب کہ پاکستان جب سے بنا ہے 1947 سے لے کر 2025 تک یہ کسی بھی سرکاری ملازم کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں دہشت گردوں سے مروا دیا جائے؟ انہوں نے اسے ایک نیچ حرکت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگا تھا کہ یہ دہشت گردوں سے لڑیں گے اور دہشت گردوں کو ختم کریں گے، لیکن یہ تو ہمیں ان کے آگے پھینک رہے ہیں۔ ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، لگاتار قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارا بہت نقصان بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود اس قسم کا طرز عمل۔ تو انہوں نے کافی مذمت کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کی۔ اب دیکھیں نا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص اگر عمران خان کو فالو کرتا ہے، یا کوئی شخص عمران خان کے نظریے کو پسند کرتا ہے، یا کوئی شخص پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالتا ہے، تو وہ پشتون قوم کا حصہ نہیں رہے گا؟ سوال ہے نا پوچھنے والا کہ کیا اگر کوئی پشتون پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیتا ہے، یا اس کی حمایت کرتا ہے، یا اسے ووٹ ڈالتا ہے، تو کیا وہ پشتون قوم کا حصہ نہیں رہے گا؟ کیا وہ پاکستانی نہیں رہے گا؟ کیا اس کا خون جو ہے وہ باقیوں کی طرح نہیں ہوگا؟ تو یہ خواہش کا اظہار کیوں کیا گیا کہ مار دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور ان کے اوپر حملے کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے اوپر حملے ہونے چاہیے۔ اسی طرح کا ایک سوال کے جواب میں سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا، افغان پالیسی میں جب بات ہو رہی تھی، مہاجرین کو نکالنے پر جب بات ہو رہی تھی، تو سہیل آفریدی نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا، انہوں نے کہا جی یہ گڈ افغان اور بیڈ افغان نہیں ہونا چاہیے معاملہ۔ دیکھیں پاکستان کے اندر نا شروع سے ایک پرابلم رہا، یہی پرابلم پاکستان سے امریکہ کو بھی تھا کہ پاکستان ہمیشہ ڈبل گیم کرتا رہا۔ یہ پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کے ادارے ہمیشہ ایک دوہری گیم کھیلتے رہے۔ وہ طالبان کے ساتھ لڑائی میں بھی جاتے تھے، اور سیم ٹائم میں طالبان کے گروہ ان کے دوست بھی ہوتے تھے۔ تو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے ساتھ مل کر یہ کرتے تھے۔ گڈ طالبان وہ تھے جو ان کے حامی تھے اور ان کے دشمنوں کو مارتے تھے، یا ان کے مفادات کے لیے کام کرتے تھے، یا ان کے کہنے پہ کسی جگہ پہ جا کر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاتے تھے۔ اور بیڈ طالبان وہ تھے جو ان کی بات نہیں مانتے تھے اور ان کے خلاف لڑتے تھے۔ تو ہمیشہ سے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان رہے ہیں۔ بہت مرتبہ پولیس نے یہ بات کی، کچھ فوجی بھی ریٹائر یہ بات کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ بات ماضی میں جرنلسٹ بھی کر چکے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز یہ بات کر چکے ہیں کہ پکڑا گیا دہشت گردوں کو اور آ کر ایجنسیاں چھڑا کر لے گئیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے حساس ہیں، ہمارے کام کے بندے ہیں۔ تو یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا ایک فرق ختم ہونا چاہیے، یہ زیادتی ہے۔ جو آدمی ہتھیار اٹھا لے اور وہ ریاست نہیں ہے، اور وہ ہتھیار اٹھا کے لوگوں کے اوپر طاقت کا استعمال کرے، تو وہ دہشت گرد ہے۔ حالانکہ وہ ریاست کا حصہ تو نہیں ہے نا، وہ دہشت گرد ہے۔ تو سب دہشت گردوں کو ایک ہی صف میں رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ اچھے دہشت گرد ہیں اور یہ برے دہشت گرد ہیں، یہ ہمارے دہشت گرد ہیں، یہ ان کے دہشت گرد ہیں۔ یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے خلاف علی امین گنڈا پور نے بات کی تھی تو بڑا رولا پڑ گیا تھا۔ اس کے خلاف اے این پی نے بات کی تو بڑا رولا پڑ گیا۔ اس کے خلاف جو ہے اے این پی، جسے آج کل بڑی خوشامد کی اے این پی کی، لیکن اب یہ اسی طرح گزارا ہوگا۔ فوجی افسران جو ہیں، جو اس ساری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، وہ جوتے پالش کریں گے ان سیاستدانوں کے، ان سیاسی جماعتوں کی تعریفیں کریں گے، اور یہ سیاستدان جو ہیں یہ جوتے پالش کریں گے ان جرنیلوں کے، اور اس طرح یہ مل جل کے اپنا گزارا کریں گے۔ دیکھیں نا، ڈی جی آئی ایس پی آر وہاں تعریفیں کس کی کر رہے ہیں؟ اے این پی کی۔ ان کے ساتھ ان کا اٹ کتے کا ویر تھا، یہ میں نے مثال دی ہے۔ خوفناک قسم کا ویر ہوتا تھا ان کا، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور آج اے این پی کی تعریفیں ڈی جی آئی ایس پی آر کھڑا ہو کے کر رہا ہے۔ اور وہی اے این پی یہ بتا رہی ہے، میں نے آپ کو ویڈیو سنائی تھی کہ جناب یہ آپریشن کوئی نہیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں قوم کو، ہم نے ان کا ساتھ دیا لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ یہ اے این پی نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، ایمل ولی خان نے کہا، میاں افتخار صاحب نے کہا۔ تو سارے جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اندر۔ بہرحال افغان پالیسی پہ بھی انہوں نے کہا جی کسی کو لا کے آپ ایم پی اے بنا دیتے ہیں، یہاں پہ افغانی کو اٹھا کے باقیوں کو آپ دھکے مارتے ہیں۔ تو یہ گڈ افغان اور بیڈ افغان کی پالیسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ جو گھٹیا پالیسیاں ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے۔ ابھی آج کے واقعے میں ٹانک کا علاقہ ہے، تھانہ گومل، وہاں پہ ایک سڑک کے اوپر بم لگایا ہوا تھا۔ وہ بم کا دھماکہ ہوا، گاڑی جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی،
اور اس میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے اور باقی زخمی ہوئے۔ اب 6 پولیس اہلکاروں کی شہادت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، افسوسناک انسیڈنٹ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ فوجی شہید ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ سویلینز بہت بڑی تعداد میں شہید ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ پولیس والوں کی شہادتوں کی اطلاع آتی ہے، سب سے زیادہ نشانہ پولیس والے بنتے ہیں۔ تو اس لڑائی کے اندر ہمیں دھکیلا کس نے؟ ان دہشت گردوں کو ٹریننگ کس نے دی؟ ان کو پاکستان میں لایا کون؟ لیکن اب اتنا خون بہ رہا ہے، اتنا قتل عام ہو رہا ہے، کم سے کم ان جرنیلوں کو تو پوچھے جو ان دہشت گردوں کو لے کر آئے، جنہوں نے یہ پالیسی بنائی اور جو ان کو رستہ دیتے رہے تھے، سیف پیسج ان کو لے کر آئے، لا کر پاکستان میں بسایا۔ جنرل باجوہ کو، جنرل ندیم انجم کو، جنرل فیض حمید کو، ان لوگوں کو لٹکائے نہ لا کے، ان کو پوچھے، ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ تم کیوں دہشت گردوں کو پاکستان میں لے کر آئے۔ آج وہ فوجیوں کا خون بہا رہے ہیں، پولیس والوں کا خون بہا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر سویلینز کا خون بہا رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں کیا کبھی کسی جرنیل سے پوچھ ہوگی؟ یہ اٹھا کے جیل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے اوپر سارے الزام، اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم بھی اسی پہ ڈال دو بھائی۔ تم کوئی آپ کو قبض ہو جائے نا، وہ بھی الزام آپ اس پہ ڈال دیں، جناب اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کوئی تو ذمہ داری آپ لیں، ملک کے سیاہ اور سفید کے مالک آپ ہیں اور گناہ سارے سیاستدانوں نے کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے، تو انہیں سخت ترین سزائیں ہونی چاہیے۔ تو آج ہوا کیا، جب سہیل آفریدی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تو اس کے بعد صبح ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ایک نئی حکمت عملی بنائی گئی۔ آج دن کے وقت ایک میٹنگ ہوئی ہے پہلے پہر میں، اور اس میں جناب ادارے کے لوگ بیٹھے، انہوں نے ایک نئی حکمت عملی بنائی اور انہوں نے کہا جی کہ کراچی کے اندر ایک تو بہت تباہی پھر گئی، لوگ کیسے نکل آئے اتنی بڑی تعداد میں، تو اس کو بھی ذرا تھوڑا ڈاؤن پلے کرنا ہے، اور میڈیا کو سختی سے منع کیا گیا کہ کراچی کے معاملات پہ پاکستان تحریک انصاف جتنا بھی زور لگائے آپ نے ڈاؤن پلے کرنا، آپ نے اس طرف نہیں جانا۔ ایک تو یہ حکم جاری کیا گیا۔ دوسرا ایک اور حکم جاری کیا گیا کہ میڈیا اب اپنے طور پہ ہم کچھ نکات دے رہے ہیں، ان کی روشنی میں سہیل آفریدی کے خلاف پروپیگنڈا کرے۔ تو چند پوائنٹس بنائے گئے اور وہ پوائنٹرز بنا کے آفیسرز کے حوالے کر دیے گئے، اور ان آفیسرز نے ان پوائنٹرز کو وزراء کو بھیج دیا اور ساتھ میں بھیج دیا میڈیا ہاؤسز کو۔ اب کیونکہ میں تو میڈیا کا آدمی ہوں، انہیں کوئی چیز موصول ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میڈیا کو آج یہ چیز ملی ہے۔ تو جناب ہوا یہ کہ پاکستان کا سارے کا سارا میڈیا کو، سما، ایکسپریس، جی این این، پتہ نہیں کون کون سے 92 اور پی ٹی وی، اور سارے ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کی کوریج شروع کر دی انہوں نے۔ کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ گزشتہ رات کو وزیر اعلیٰ نے ایک بیان دیا تھا، اس بیان کا جواب آپ دیکھیں نا کیسی عجیب بات ہے۔ اچانک سارے کے سارے چینلز کے ایڈیٹرز بیٹھے ہوئے تھے، سب کے دماغوں میں اچانک ایک خیال آیا، سب کے دماغوں میں جو خیال آیا انہوں نے کاغذ پہ لکھا ایک جیسا، اور سارے کے سارے ایڈیٹر نے ایک ہی ٹائم میں اس خیال کو اپنے ٹی وی پہ چلانا شروع کر دیا کہ جناب وزیر اعلیٰ کا بیانیہ غلط ہے، وزیر اعلیٰ نے یہ بات غلط کی ہے، حقیقت یہ ہے، اصل حقائق ہم آپ کے سامنے رکھتے۔ وہ سارا کا سارا میڈیا ایک ہی کام کر رہا ہے۔ یہ پاکستانیوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں آپ کو؟ پاکستانی کوئی روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے، یعنی عجیب و غریب حرکت کر رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی۔ کروانا تھا تو ایک آدھے میڈیا سے کروا لیتے، دوری دیر بعد دوسرے سے کروا لیتے، رات کو ٹاک شو میں ایک آدھے کو اور دے دیتے، تو آہستہ آہستہ آپ کا بیانیہ، یعنی سارا میڈیا کٹھا ہی پہ جاؤ۔ یعنی یہ کوئی خبر ایسی نہیں ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کر کے کسی نے کوئی بات کی تو سب نے چلا دی، نہیں۔ یہ ایسی بھی نہیں کہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا سب نے رپورٹ کر دیا، نہیں۔ یہ ہے ایڈیٹوریل۔ ایڈیٹوریل کہتے ہیں کسی بھی ادارے کی اپنی سوچ، اس کی اپنی پالیسی جس کو وہ عوام تک پہنچاتا ہے۔ تو ایک تجزیہ ہو رہا ہے، ایک ہی دم سارے ٹی وی چینل آتے ہیں، سارے ٹی وی چینل ایک ہی طرح کی کوریج ایک ہی ساتھ شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ہی جیسا تجزیہ تمام ٹی وی چینل پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور قوم بیوقوف ہے، قوم سوئی ہوئی ہے، قوم کو کچھ نہیں پتا، لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے۔ میڈیا کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے ان حرکتوں کی وجہ سے۔ آج میڈیا ایک خبر اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹی وی چینل پہ کس کو بٹھائیں گے اور کس کو نہیں بٹھائیں گے۔ این او سی جاری کیا جاتا ہے کہ اس بندے کو این او سی دیا اور اس کو نہیں دیا، یہ بندہ کام کر سکتا ہے، یہ بندہ کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ جناب میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کے بعد حکمت عملی بنا کے افسران کے حوالے کی گئی، اور پھر وزراء کی ڈیوٹیاں لگیں، اور ایک ہی ساتھ سارے میڈیا پر یہی کچھ چلنا شروع ہو گیا جو آپ دیکھ رہے تھے۔ یعنی ایک افسر بتاتا ہے کہ آپ نے کیا دکھانا ہے اور کیا آپ نے نہیں دکھانا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے سہیل آفریدی۔ سہیل آفریدی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت ٹارگٹ ہے، وہ اسے نشانہ بنانا چاہتے ہیں پہلے دن سے۔ شروع میں انہیں یہ لگا کہ ایک نوجوان ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی،
ہم اس کا رستہ روکیں گے, اس کو ڈرائیں گے. تو DGISPR نے جا کے پشاور میں پریس کانفرنس کر دی کہ ڈر جائے گا, یہ ڈرے گا, ہم سے رابطہ کرے گا, کوئی آف دی ریکارڈ رابطہ ہو جائے گا. پھر فوج کے مختلف افسران نے سہیل آفریدی کے آس پاس کچھ دوستوں سے رابطے شروع کیے, کچھ صحافیوں سے بھی رابطے کیے گئے کہ اس کی کوئی کمزوریاں ہیں تو وہ بتاؤ, اس کے بارے میں میکسیمم انفارمیشن ہمیں دو, ہماری اس سے بات چیت تو کرواؤ, یہ اس کو لے کر تو آؤ ذرا, تھوڑا سا ٹریک کے اوپر تو لے کر آؤ. بھائی ٹریک پہ آئے گا تو بات بنے گی نا, وزیر اعلیٰ بننا ہے یہ آسان, اس قسم کی باتیں کی گئی. لیکن وہ اپنے ٹریک کے اوپر رہا, وہ عمران خان کے بنائے ہوئے ٹریک پہ چل رہا تھا, اس نے بات نہیں سنی. تو یہ بار بار اس پہ دباؤ ڈالتے رہے اور اب تک یہ اس پہ دباؤ ہی ڈال رہے ہیں سہیل آفریدی پہ. ٹارگٹ ان کا سہیل آفریدی ہے. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آدمی پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی امید دے رہا ہے. ایک تو جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان قابو نہیں آ رہا, وہ لوگوں کو نا امید ہونے ہی نہیں دیتا, اور دوسرا سہیل آفریدی کی صورت میں ایک نیا کھلاڑی آ گیا ہے جو عوام کو وہی امید دوبارہ دے رہا ہے جو عمران خان صاحب دیتے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب کی نمائندگی بھی کر رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ شخص جو ایک نوجوان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پے در پے شکستیں دے رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی تحریک اور اس کا کردار مقبول ہو رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہر قیمت پر سہیل آفریدی کو یا تو قابو کرے گی یا انہیں ہٹانے کی کوشش کرے گی, لیکن ابھی تک بات بنی نہیں ہے کیونکہ سہیل آفریدی کی کوئی کمزوری اب تک ان کے ہاتھ لگی نہیں, اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں. مجھے کچھ دوستوں نے بتایا بھی کہ یار ہم سے رابطہ کر کے فلاں بندہ یہ بات پوچھ رہا تھا, فلاں بندہ وہ بات پوچھ رہا تھا. بھئی ان کو کیا دلچسپی ہے اس معاملے میں, تو وہ سب کو پتا ہے, یہ ہمیشہ سے ایسے ہی کھیلتے رہے. اب ایک فرانزک رپورٹ نکال کر لے آئے کہ جناب یہ فرانزک رپورٹ ہے, اس کی بنیاد پہ ہم ان کو ٹانگ دیں گے. بھئی سہیل آفریدی کسی اور جگہ پہ ہے, وہ خود ویڈیو ڈال کے بتا رہا ہے کہ مارچ میں میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں, وہ والی مارچ والی تصویر اٹھا کے کسی اور جگہ والی تصویر اٹھا کے 9 مئی میں پشاور کے کھاتے میں ڈال دی پکڑ کے. اندازہ کریں آپ, اور بعد میں فرانزک کروانے ہو گئے جی بالکل یہی بندہ ہے, مقدمے کے اندر بھی اس کا نام نہیں ہے, اب اٹھا کے بیچ میں ڈال دیا کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ بن گیا, وہ ان کے گلے کی ہڈی بن گیا. تو آج سے 100 سال کے بعد بھی جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا نا تو یہ اس کو اٹھا کے 9 مئی میں فٹ کر دیں گے, کیونکہ ان کے بعد 9 مئی کے علاوہ کچھ نہیں بچا, ان کے پلے ہی ککھ نہیں ہے. جو بچہ 9 مئی کے بعد بھی پیدا ہوا ہے نا, اگر 50 سال کے بعد یا وہ جو الفا بڑا ہو کے آج سے 10-15 سال کے بعد وہ ان کے لیے کوئی مشکل پیدا کرے گا, یہ اس کو بھی 9 مئی میں ڈال دیں گے کہ جناب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ تب بھی شرارتیں کر رہا تھا 9 مئی کے معاملے میں. یہ ان کی اس وقت حالت ہو چکی ہے, دکھائی تو یہی دے رہا ہے. اب جو پنجاب کی فورینسک اتھارٹی ہے اس کی چیئرمین جو ہے وہ مریم نواز ہے. اب اس کی کریڈیبلٹی آپ دیکھ لیں, کیلیبری فونٹ والی مریم نواز, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ والی مریم نواز, اور ان کی جو تعلیمی ریکارڈ بھی ہے وہ بھی بڑا مشکوک ہے. یعنی وہ PhD پہلے کر لی, کہتے ہیں جی کہ وہ پولیٹیکل سائنس کو اور انگلش لٹریچر کو مکس کر دیا, وہ سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے یہ کیا ہے. پھر انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے کے جان چھڑائی تھی. یہی صرف ایک معاملہ کھول لیں تو آپ کو قابلیت کا پتہ چل جاتا ہے. تو اگر یہ عورت وہاں پہ چیئرمین ہے اور 14 میں سے 9 ممبر جو ہے فرانزک کے, یہ جو پنجاب فورینسک اتھارٹی ہے اس کے 14 میں سے 9 ممبر حکومتی ہیں, تو سہیل آفریدی کو تو مل گیا وہاں سے انصاف. ایک تو یہ ویسے ہی مشکوک ہے, دوسرا ان لوگوں کی تصویریں کسی اور جگہ سے لی گئی ہیں اور فکس کسی اور جگہ پہ کیا گیا ہے. تو یہ کسی عدالت نے ماننا ہی نہیں ہے. انتہائی کمزور معاملہ ہے اور بیانیہ بن بھی نہیں پایا, سوشل میڈیا پہ بھی نہیں بن پایا, دباؤ بھی نہیں ڈال پائے. تو ناظرین, مریم نواز اور سہیل آفریدی میں فرق ایک اور آپ کو میں بتاؤں, آج بہت سارے فرق ہیں. وہ نیچرل ہے, یہ جو ہے آرٹیفیشل ہے. مریم نواز کی تمام چیزیں ہی آرٹیفیشل ہے. ان کا دکھنے سے لے کے بولنا, چلنے سے لے کر ایکٹ کرنا, ان کی لائف کی سٹوریز سب آرٹیفیشل ہیں. یعنی یہ کیتلی کے ساتھ, فرائی پین کے ساتھ کپڑے بھی استری کرتی رہی ہیں. کوئی دنیا کی طاقت یہ بات مان سکتی ہے؟ عجیب و غریب حرکتیں ان کی, ان کو جتنی فیسلٹیز تھی آپ سوچ نہیں سکتے. تو ناظرین, یہ ذرا آپ دیکھیں ایک اور تصویر. یہ ایک تصویر میں مریم نواز نیچے بہترین جو ہے وہ ایک دکھاوا کیسا زبردست ہوتا ہے, شاندار لیڈر کی طرح دکھنا ہے ان کو. تو جناب وہ کاسٹیوم کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے, دماغ کے اندر کچھ نہیں ہے. وہ گئی علامہ اقبال کے مزار پہ اور یہ لکھ رہی تھی اردو, کا, کے اور کی, وہ ان سے مینج نہیں ہو رہا تھا. یعنی ہمارے تیسری جماعت کے بچے کی یا دوسری جماعت کے بچے کی رائٹنگ مریم نواز سے اچھی ہے, اور کا, کے, کی کا فرق تو اس کو بھی پتا ہے. پہلی جماعت میں بتانا شروع کر دیتے ہیں پنجاب میں کا, کے, کی کیا ہے, بڑے آرام سے وہ بتاتے ہیں. تو ایک طرف آپ کی مریم نواز ہے اور ایک طرف سہیل آفریدی ہے. یہ دیکھیں, سہیل آفریدی نے لکھا قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے اوپر ایک واضح پیغام لکھا. سہیل آفریدی نے اپنا پیغام انگریزی میں لکھا
اور آپ رائٹنگ دیکھ لیں, اچھی خاصی رائٹنگ ہے, اور ایک طرف پی ایچ ڈی ہے اور ایک طرف پاکستان سے پڑھا ہوا نوجوان ہے. تو بھئی ہمیں تو اپنی قابلیت پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں تعلیمی جو قابلیت ہے وہ بڑی شاندار ہے لوگوں کی. مریم نواز نے پتہ نہیں کتوں پی ایچ ڈی کیتا ہے. اب وہ یہ جناب سہیل آفریدی لکھتے ہیں کہ میں اردو ٹرانسلیٹ آپ کو کر دیتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے مزار پر حاضر ہوا. میری خواہش ہے کہ تمام پاکستانی ان کی تقاریر کو سنیں اور پاکستان کے تمام ادارے ان کی ہدایات کے مطابق عمل کریں. پاکستان زندہ باد. اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ ادارے ہدایات کے اوپر عمل کریں, یہی تو اصل معاملہ ہے پاکستان کا. اسی وجہ سے تو سہیل آفریدی جو وہاں لکھ کر آ گئے مزار قائد پہ, اس کی وجہ سے تو پاکستان کے جرنیل یا پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, میں جب جرنیل بولتا ہوں نا تو یہ جو ہمارے فیلڈ کے اندر جرنیل ہیں جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں وہ برا نہ منائیں پلیز. میں معذرت چاہتا ہوں, میں ان کو نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو جو پالیسی کے اندر مداخلت کرتے ہیں, وہ جو سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں, وہ جو انتظامیہ کے اندر مداخلت کرتے ہیں, وہ جو کاروبار کے اندر مداخلت کرتے ہیں, جو اپنے کام کے علاوہ دوسرا کام کرتے ہیں, وہ زیادتی کرتے ہیں. وہ زیادتی کرنے والوں سے میں مخاطب ہوتا ہوں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہترین ورڈ ہے اس کے لیے. تو اب یہ اس وجہ سے تو تکلیف ہے کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا کہ آپ اپنا کام کریں اور دوسرا کام نہ کریں اور قائد اعظم کی بات مانیں, حالانکہ انہوں نے قائد اعظم کی بات کبھی نہیں مانی. یہاں پہ ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ امن و امان پر بریفنگ کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے امن و امان پر ان کیمرہ بریفنگ کے لیے کور کمانڈر پشاور کو خط لکھ دیا ہے. یہ جناب خط لکھ دیا ہے انہوں نے کہ جناب آئیں اور آ کر ہمیں آپ بتائیں کہ سیکورٹی کے معاملات کیا ہیں, اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں, اور آ کر ان کیمرہ بریفنگ دیں. ہم اس کو پبلک نہیں کریں گے, لیکن کم سے کم چیزیں ہمارے ساتھ آپ اپنی شیئر کریں, ہم آپ کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں. اور غالباً اس کے اندر دیکھیں نا, اب یہ بریفنگ ہونی چاہیے. عوامی منتخب نمائندے ہیں یہ حکومت ہے, اور اس کا یہ حق ہے کہ سرکاری